سبح بالعظمة والعزة من غير زوال والصلاة والسلام على سید الجمال ونشهد أن لا إله إلا الله بوحدت کبریائه بسطعت شوکته الوهیتا بوحدت کاملہ بحجت قاہرت وطاہرت وجاہرت وباہرت ومتقنت بالکمال احدیت ذاتہ بصفاتہ العلیاء وحدت عظمتہ بالاطوار والانوار وحدت کاملۃ أحد وولد وجسد ونسب ونصب من عيب وزوال نزهة سبحانيته ملکا ملکن وامرن علی الاکمال ثم نشهد ان لا إله إلا الله وحده أحدا بتوحيد بتفريد وتمجيد منازل ومراحل ومجالس بالبراهين التي لم يسبق إليها من مخلوق ومنزود صاحب علم وحكم ونظم وجزم
من صائب اسم سواء كان نبيا نبيا ووليا وتقيا وجليا وعليا وبديا ورفيا هبيا تقيا بالجمال وحدته مبرأة منزهة مصفاة مشفاة مجلات معلات مكملة ومكملة ومكملة بأكمل البيان غير محتاجة إلى مبيد ومعين ومنيب وولي وتقي وحسيب ووسيب من غير سبق بالمثال بديع بالإبداع رفيع بالترفع وبالتودد والتهبب والتعشد والتشهد والتنزل في الكمال ثم نشهد أن شهادة الملائكة وأولي العلم وصاحب الحلم والحكم والنظم والنظم والنصر والعزم والجسر واللفظ والمعنى والفكر والبعنى والجسم والأعنى ثم نشهد أن شهادة كاملة شهادة بأحدية شهادة بألوهية شهادة بكمال أزلية أبدية سرمدية بلا فارق وحارق ونازل ومائد لا يزال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مضيق له ولا منازم له ولا مناظر له ولا قاسم له ولا قادر له ولا من الذل ولي له ولا من الكل جلي له ولا عيب طيب قيت زيت له ولا تاب أتب فتك نظم جسم رسم جسم ولد جلد بلد له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا أجدر الخلق جديرنا أنور الخلق وأحبب الخلق وأبدر الخلق من الحسن والصداقة والإمامة والصدارة والوقاية والهداية والعناية أجلانا وأبدانا وأتقانا وأزهانا وأنور أجدر أبدر أزهرنا من العزم ومن الصفت ومن العز أكبرنا أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني
آمنت بربكم فاسمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب صاحب صدر من اہل القدر اور سامعین مخاطبین من اہل الحذر والخطر، بزرگوں، محبوب دوستوں، عزیز بھائیوں، با حیا با شرم با بھرم با حرم بہنوں اور مائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ اعلانات میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ اجتماع، یہ اجلاس اور جلسہ صرف اور صرف مذہبی جلسہ ہے۔ قال اللہ، قال الرسول کے عنوان سے معنون، قصد سے مقصود جلسہ ہے، خالصتاً لوجہ اللہ، حسبتاً لرضاء اللہ، محض خدمت اسلام کا حصہ بقدر جسہ حق ادا کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی میرے ایسے ہیچ مدان کج مج مقال، شوریدہ احوال، یولیدہ اقوال، بے جمال و جلال کی حاضری، پھر آپ بزرگوں کا یہ تشوق اور تذوق، جوک در جوک منتظرانہ حیثیت لے کر بیٹھنا، یہ بجائے خود میرے ایسے نااہل کے لیے باعث فخر ہے۔ مجھ سے پہلے علماء کرام، خطباء عظام نے ضرورت بلا قدورت جلسے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ تقریباً عقائد پر بھی بحث ہو چکی ہے اور اعمال پر بھی بحث ہو چکی ہے۔ اب میں عقائد کا سلسلہ چھیڑوں تو وہ پہلے گزر چکا ہے، اعمال کا سلسلہ شروع کروں تو وہ بھی پہلے گزر چکا ہے، اس لیے خیال یہ آیا کہ میں بیچ بیچ رہوں، کچھ ادھر سے اور کچھ البتہ ابتدائی مرحلہ میں جلسے کا عنوان سنا کہ مذہبی جلسہ ہے،
اور مجھ سے پہلے تقریر یا قرارداد کی آخری شکل کے آخری الفاظ یہ ظاہر ہوئے کہ اتحاد کی ضرورت ہے. یہ اور بھی زیادہ مشکل ترین مسئلہ کہ مذہب اور پھر اس میں اتحاد کی دعوت، پھر خصوصاً آپ کی کراچی میں، پھر خصوصاً آج کل کے اس پرفتن اور اندھا دھند دور میں یہ اور بھی اعجوبہ ہے، تعجب خیز بات ہے. اس لیے ان تمام پہلوؤں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے دل کے اندر یہ ولولہ، دمدمہ، جمجمہ، سوز، جذبہ یہ پیدا ہوا کہ بات وہ کہنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے جو ہر مکتب فکر کے لیے، ہر مذہب والے انسان کے لیے برابر کا حصہ اس سے نکل سکے. اور وہ چیز ہے ایمان. بظاہر ایمان کا یہ لفظ جو ہے نہ تو اس کا کوئی دیو بندی منکر ہے، نہ کوئی حضرت بریلوڑ کوئی منکر ہے، نہ کوئی شیعہ منکر ہے، نہ کوئی مرزائی منکر ہے، حتیٰ کہ نہ یہودی منکر ہے، نہ عیسائی منکر ہے. یہ ایک ایسا قدر مشترک لفظ ہے کہ جس مکتب فکر کے جس انسان سے آپ پوچھیں گے وہ یہی کہتا ہوا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان کی اس جہان میں بھی ضرورت ہے اور اگلے جہان میں بھی. بات ایسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے وہ ایمان کا چکنا چور کر رہا ہو، چاہے ایمان کا نام سننے کے علاوہ اور اسے کچھ ایمان کی واقفیت بھی نہ ہو. ایمان کا لفظ ایسا میٹھا اور ایسا مرشح ہے، ایسا موزہ ہے، ایسا محبوب اور مودد ہے، ایسا پر لطف اور پر حلف ہے کہ کوئی شخص بھی ایمان کا دعویٰ چھوڑنے کے لیے تیار بالکل نہیں. اور اگر کسی کے اندر جرت ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے جسے ایمان کی ضرورت نہ ہو. شاباش، کرو ہاتھ کھڑا. کوئی ایک بھی نہیں ہو. بے ایمان ہوگا تو بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا. نہیں سمجھ آئی؟ خیر، یہ راستہ دوسرے ڈگر پہ چل نکلے گا. ایمان ہی وہ دولت ہے جس ایمان والی دولت کی ہر دور میں ضرورت، ہر مکان میں ضرورت، ہر زمان میں ضرورت، ہر جہان میں ضرورت، ہر انسان کو ضرورت، ہر جن کو ضرورت، ہر متنفس کو ضرورت، ہر مرحلہ پہ ضرورت، ہر جوڑ پہ ضرورت، ہر موسم پہ ضرورت، ہر جہان میں ضرورت، ہر موڑ پہ ضرورت، ہر توڑ پہ ضرورت، ہر جوڑ پہ ضرورت، ہر مسئلہ پہ ضرورت، ہر عضو کو ضرورت، ہر نظم کو ضرورت، ہر حال کو ضرورت، ہر مقام کو ضرورت، ہر مال کو ضرورت، ہر جمال کو ضرورت، ہر یعول و معال کو ضرورت، ہر بخت تخت وقت و اقبال کو ضرورت، ہر شوکت و طاقت کو ضرورت، ہر انسان کو ضرورت، ہر مرد و زن کو ضرورت، ہر مذہب کو ضرورت، ہر مکتب فکر کو ضرورت. کوئی انسان کائنات کے اندر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بباغے دہر بے باک ہو کر، بے لاز ہو کر یہ کہے کہ مجھے ایمان کی ضرورت نہیں. اور اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو پورے کے پورے مذہب کا خلاصہ اور نچوڑ، ارک، لب، مغز، مکھن اور خلاصہ نکالا جائے تو پورے مذہب کا خلاصہ بھی ہے ایمان. کیا چیز؟ پوری شریعت کا نچوڑ ایمان. 1,24,000 یا 3,27,000 یا 7,21,000
اللہ رب العزت کی صحیح تعداد جانے، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، تمام انبیاء کی نبوت کا، رسالت کا، امامت کا، ولایت کا، وقایت کا، صدارت کا، صدیقیت کا، وقوت کا، نزاکت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، تلاوت کا، عظامت کا، نزوبت کا، عظیمت کا، حطوت کا، فتوت کا، رسوت کا، شرافت کا، رسالت کا، ولایت کا، امانت کا، امامت کا، ہدایت کا، عظامت کا، تلاوت کا، تلاوت کا، حیات کا، جراحت کا، ایک ایک پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک انداز دیکھے تو آپ کو مقصود صرف ایمان ملے گا اور کوئی چیز نہیں ملے. جو اللہ کا رسول بھی دنیا کے سامنے منصہ شہود پہ جلوہ گر ہوا، ہر ایک پیغمبر اور اللہ پاک کے سچے اور پاک باز انسان پیغمبر نے یہی مسئلہ قوم کے سامنے پیش کیا. کون؟ ایمان. بولو سارے ایمان کا. البتہ انداز مختلف آئے. کبھی شروع کیا گیا لا الہ الا اللہ سے، کبھی اعبد اللہ. عنوان بدلتے آئے، مقصود صرف ایمان کا. کبھی کہا گیا اتقوا اللہ، کبھی فرمایا گیا اتقوا ربکم، کبھی فرمایا گیا لا تخسروا المیزان. کبھی کوئی انداز اختیار کیا، کبھی کوئی انداز اختیار کیا. اصول ایک رہا، رسول بدلتے آئے مگر اصول ایک ہی رہا. قانون اور ضابطہ اور مقصود صرف ایک ہی تھا ہر پیغمبر کا. وہ کیا چیز؟ ایمان. کیوں؟ قرآن مقدس نے اس کا جواب دیا ہے کہ جس طرح ہر چھوٹا بڑا انسان یہ اپنے دل کے اندر تڑپ رکھتا ہے کہ مجھے ایمان کی دولت نصیب ہو، اس سے کہیں زیادہ یہ امنگ اور تمنا لیے ہوئے ہے ہر چھوٹا بڑا انسان کہ میرے دل کے اندر سکون کی زندگی ہو، ہے نا، امن کی زندگی ہو. اس لیے اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ جسے امن چاہیے اسے ایمان چاہیے. جب تک ایمان نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک امن و سکون کی زندگی بھی نہیں پیدا ہو سکتی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. دنیا اور آخرت کے دونوں راستے صاف کر دیے جاتے ہیں تو اس شخص کے لیے جس کے دل کے اندر ایمان خالص ہو. اس دنیا کی زندگی کی بد امنی کو امن سے بدل دیا جاتا ہے تو اس انسان کی زندگی کو جس انسان کے دل کے اندر ایمان خالص موجود ہو. اللہ رب العزت کرے آپ کو بھی اور آپ کے بعد یا آپ کے ساتھ مجھے بھی ایمان کی دولت نصیب ہو. البتہ گزشتہ رات میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے کئی درجات ہیں. ایک درجہ ہوتا ہے آمنت باللہ، میں نے کس کو مانا؟ اللہ کو مانا. دوسرا درجہ ملائکہ، فرشتوں کو مانا. پھر کتاب اللہ کو مانا، اللہ کے رسولوں کو مانا. پھر تقدیر کو مانا. پھر مرنے کے بعد پھر دن قیامت کے نئے سرے سے زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں اٹھنے کو ماننا. یہ تقریباً 7 درجے ایمان کے ہوتے ہیں. ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کے سامنے، اپنے اپنے مخاطبین سامعین کے سامنے، اپنے اپنی ان اقوام کے سامنے مکمل طور پہ اپنے تئیں ایمان کی پٹی سنائی، ایمان کا سبق سنایا. یہ الگ بات ہے کہ قرآن مقدس کی شہادت ہے کہ 1,24,000 پیغمبر نے ایمان ہی کرایا مخلوق کو، مگر مکمل طور پہ تعلیم کی تکمیل اگر ہو سکی تو محمد الرسول اللہ کی تبلیغ سے. پھر ایک چیز کی تکمیل نہیں ہوئی
ایمان کی تکمیل ہوئی تو بذریعہ محمد الرسول اللہ، پورے مذہب کی، پوری شریعت کی۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے والے لوگ بخوبی سمجھتے ہیں، علماء کرام تو بآسن اسلوب سمجھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، اسلام کے معاملہ میں، خطہ ربع مسکون کے معاملے میں، تلطف کے معاملے میں، تنزہ کے معاملے میں، تسبح کے معاملے میں، حتیٰ کہ تودد کے معاملے میں، تحدد کے معاملے میں، تعشق کے مقابلے میں اور معاملے میں، حتیٰ کہ ایک ایک ذرہ کائنات کی ضروریات کے مقابلے میں اور معاملے میں اگر ہر ایک پہلو اور مرحلہ کو مکمل کر کے دکھایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک مرحلہ ایسا بھی آیا اللہ کے پاک پیغمبر کی حیات مقدسہ کے آخری مراحل، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اللہ کتنا پر مغز اور پر لطف لفظ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم، الیوم، یوما نہیں فرمایا، یا فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، یہ یوم پہ ال کیوں داخل فرمایا اللہ پاک نے؟ اس لیے یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں خداوند قدوس، اے میرے پاک پیغمبر کے ساتھیوں، میرے محمد رسول اللہ کے ہم سفروں، ہم راہیوں، محمد رسول اللہ کے غلاموں، خداموں، عاشقوں، دیوانوں، پروانوں، محمد رسول اللہ کے ماحول میں رہنے والوں، محمد رسول اللہ کی سنگت صحبت پہ متوالے مر مٹنے والوں، محمد رسول اللہ کے وجود مقدس کی صداقت پہ اپنی جان، مال، اولاد، جائیداد، دھن، من، بدن، امن، وطن، چمن قربان کرنے والوں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم، میں نے دین، ایمان اور مذہب کو تو چلایا تھا آدم علیہ السلام سے۔ کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایمان کی تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کی، حتیٰ کہ پھر اول رسول بعثہ اللہ لتبلیغ احکام الرسالہ، سب سے پہلا رسول حضرت امام الانبیاء، امام الرسل، امام الرسل زمانا و لسانا و بیانا، زمانے کے لحاظ سے، لسان کے لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے تمام کا امام تھا۔ پھر نوح علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان کی باری آئی انہوں نے بھی اسی ایمان کو پھیلایا۔ پھر دوسرا مرحلہ، دوسرا مقام کہاں پہنچتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے موقع پر انہوں نے بھی اسی چیز کی تنبیہ و تبلیغ کی۔ 1,24,000 پیغمبر جو بھی آیا انہوں نے ایمان کو مکمل کرنے کا واعظ سنایا، لوگوں کو، بیگانوں کو، یگانوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے سجنوں کو، اپنے قریبیوں کو، بعیدیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے قرب و جوار والوں کو، اپنے ماحول والوں کو، گورے بھی سنتے رہے، کالے بھی سنتے رہے، بڈھے بھی سنتے رہے، جوان بھی سنتے رہے، مرد بھی سنتے رہے، اور سننے کے بعد سر دھنتے رہے، کئی قسمت والے موتی چنتے رہے اور کئی جلتے سڑتے رہ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبروں نے ہر ایک چھوٹے بڑے انسان کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا دین کا، مگر
میرے پاک پیغمبر کے ساتھیوں، میں اپنے تقدس سے جلال و جبروت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنا بھی پیغمبروں نے محنت کی ہے دین مکمل نہیں ہو سکا۔ دین مکمل ہوا ہے تو اس وقت ہوا ہے جبکہ میرے محمد رسول اللہ اونٹنی پہ سوار ہو کے تم سے مخاطب ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہے، کالا شملہ لگا ہوا ہے، مگر داڑھی مقدس اونٹنی کے پالان کے ساتھ گھسی جا رہی ہے۔ تواضع، عجز و نیاز اور اللہ کا عشق اور جلال الہی کا سایہ اتنا تمبو اور صاحبان کی طرح سر پہ تنا ہوا ہے، جمال محمد جلال الہی کے نیچے سر بسجود نظر آتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت اتنی انتھک محنت کے بعد اتنے جمگھٹے کو دیکھتے ہیں، 90,000 قدوسیوں کی فوج محمد رسول اللہ کے آمنے سامنے آگے پیچھے کھڑی ہے، ہر کوئی اپنی درد بھری نگاہیں دیکھ کے کہتے ہیں اسے نا یا رسول اللہ۔ وصیت فرمائے ہمیں کوئی کأنہا وصیت مودع۔ اللہ کے پاک پیغمبر آج آپ کے تکلم کلام سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جس طرح کوئی ہمیشہ کے لیے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسرے جہان کوچ کرنے کا ارادہ کر رہا ہو۔ اس لیے جی بھر کے بھی ہم سن لے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ما ادری ما بقالی فیکم۔ او لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے کیا پتا پھر تمہارا اور میرا آپس میں ملنا اکٹھا ہونا ہوگا کہ نہیں۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا لعلی لا احج بعد حجتی ھذی۔ کیا پتا تقدیر کے تیر جب چلتے ہیں اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، پیارے بچھڑ جاتے ہیں، دل کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، جگر پھٹ جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے پتا نہیں، کیا پتا موت کا پیغام آ جائے اور اگلے سال تک میں حج بھی نہ کر سکوں اور تمہارا دیدار مجھے نہ ہو اور میرا دیدار تم کو نہ ہو، ملاقات کو بھی ترستے جائیں۔ اس لیے میری بات سن لو، آخری بات جو تم سے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کا ارادہ مقدسہ یہ ہے کہ میں اپنی 23 سالہ محنت کا نتیجہ تو نکالوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ، میں نے جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے دے کے بھیجا تھا کیا وہ میں نے تمہاری طرف پورے کا پورا پہنچا دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے؟ ہر اچھی بات کو ابتدا سے لے کر انتہا تک مکمل طور پہ حق ادا کر دیا؟ صحابہ کرام بولتے ہیں قالوا نشہد، کیا کہتے ہیں؟ نشہد، ہم دل سے گواہی دیتے ہیں، انکا قد بلغتا وادیتا ونصحتا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پورا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی مقدس اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اشہد، اے میرے اللہ میری شہادت تو انہوں نے دے دی ہے اور اب ان کی شہادت کون دے؟ میری رسالت و نبوت کے گواہ تو میرے صحابی ہیں، مگر ان کے ایمان کی شہادت بھی تو کوئی ہونی چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے۔ اے میرے اللہ آخر مجھ پہ موت آ جائے گی، اس لیے وہ لکھا ہوا مٹ جائے گا، کسی چیز پہ تحریر
کروں تو تاریخ لکھا بھی بھٹا پرانا ہو کے مٹ جائے گا۔ اے میرے اللہ میری یہ شہادت دے رہے ہیں، میری شہادت بھی اور ان کی شہادت بھی کسی ایسے مقدس مقام پہ لکھ دے جہاں کسی دشمن کا ہاتھ بھی نہ پہنچنے پائے۔ اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پاک پیغمبر 3 مرتبہ انہوں نے آپ کی شہادت دی ہے، میں خدا کسی کا ادھار اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، 3 کے بدلے 3 دوں گا، تل کا بے تل کا کروں گا۔ انہوں نے 3 مرتبہ آپ کی شہادت دی ہے تو میں بھی ان کو 3 قسم کے مرتبے عطا کرتا ہوں، اور پھر آپ سے خطاب نہیں کروں گا۔ آیت تو آپ پہ نازل ہو رہی ہے مگر خطاب کا رخ میرا تیرے صحابہ کرام کی طرف ہوگا، اور ان سے کہوں گا او میرے محمد کریم کے ساتھیوں، آدم نبی علیہ السلام سے دین و اسلام کو میں نے چلایا ہے، ہر چھوٹے بڑے انسان نے، ہر پیغمبر نے، ہر سچے مبلغ نے دین و ایمان و اسلام و شریعت کی تبلیغ کی، ہر کسی تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر اپنے تقدس جلال جبروت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ الیوم مکمل آج ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا۔ اسلام کب مکمل ہوا؟ ساری نعمتوں کی تکمیل کا ذریعہ بھی محمد الرسول اللہ، دین و ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی محمد الرسول اللہ، صداقت و تصدیق کے دروازے کھول کے ان کو واگزار نہیں بلکہ مکمل مکفل کرنے کا ذریعہ بھی محمد الرسول اللہ، نبوت و رسالت، ولایت و امامت، صداقت و نزاکت، حسن و حسن جمال، جلال و بخت، تخت و نعمت رضا، ہدا و فضا و ہدا، عشق و تنور و تحول، تحفظ و تطلب تجلب، جلوہ اور دمدمہ، مقامت و نزاکت، ولایت و سخاوت، ہدایت و عنایت، ایک مرحلہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کا اگر آپ دیکھیں گے تو ما قبل کے لیے تکمیل کا مقام حاصل کر چکے۔ اللہ اللہ، تکمیل ہو رہی ہے تو صرف ایمان کی، کہو کس کی؟ ایمان کی۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے شہادت کس مقام پہ لکھی ہے؟ الیوم اکملت، وہاں کسی دشمن کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ ہاتھ تو پیچھے پہنچے گا، پہلے کٹ جائے گا کہ نہیں؟ اب کچھ نہیں نہ کر سکتے تو پھر ان کو صرف بھونکتے ہیں، بک بک کرنے پہ زور لگاتے ہیں، اس شہادت تک کسی کا ہاتھ بولو، ورنہ دست تطاول تو کرتے ہیں، ہاتھ لمبے تو اپنی طرف سے کرتے آئے ہیں۔ یہ تو اللہ اگر محمد کریم کسی مقام پہ لکھواتے تو بھی مخالف کامیاب ہو سکتا تھا، کوئی صحابی لکھواتا تو بھی کامیاب۔ اللہ پاک نے ساری کلم قدرت تصور اور تقدس کی اپنے ہاتھ میں لے کے قرآن مقدس کے مقام پہ ایسی جگہ پہ چسپاں کیا ہے کہ ساری کائنات تباہ و برباد تو ہو سکتی ہے مگر ایمان اصحاب کی شہادت کا درجہ کسی سے پرانا نہیں ہوتا۔ پھر پتہ ہے کیا فرمایا؟ اولئک، توجہ ہے، وہ صوفی صاحب سو رہے ہیں بھائی، ان صوفیوں کو ہلاتے رہو، دوسرے نہیں سوتے، یہ چھلے مچھے جو ہوتے ہیں نا، یہ تو بیچارے ہوتے ہیں نا طاق کے اندر ہو سکتا ہے کوئی رحمت کا قطرہ، اور صوفی صاحبان ہوتے ہیں نا بخشے بخشائے، سیغفر لنا، کون پوچھے ان سے، بس ان کو ذرا جھنجھوڑ دیا کرو، ہلا دیا کرو، اگر ہلے بھی نہیں تو ایک مکہ رسید کر دیا کرو، اور ساتھ پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان بھاگے۔ توجہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ شبت ہاتھ کھڑا کرو جن کو نہیں سمجھ آ رہی۔ چلو خیر ہے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اولئک، اے میرے پاک پیغمبر، اولئک، توجہ ہے، اولئک،
اے میرے پاک پیغمبر، یہ جو ہیں یہ آپ کے آس پاس ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، جناب علی، آپ کے جتنے سب ولی دوست محبوب روم کے ہوں، شام کے ہوں، حبش کے ہوں، نئے ہوں پرانے ہوں، اپنے ہوں یگانے بیگانے ہوں، دیوانے پروانے ہوں، اپنے ساتھی ہوں، رشتے دار ہوں، دوسری قوموں کے ہوں، جتنے بھی آپ کے آس پاس رہتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں، کیا ہو گیا اللہ پاک جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کاتب فی قلوبہم الایمان۔ اے پیغمبر، مجھے اپنے جلال جبروت کی قسم ہے، یہ تیرے ساتھی جتنے ہیں، چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے ہوں، فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، طلقاء میں سے ہوں، عتقاء میں سے ہوں، رحماء میں سے ہوں، علماء میں سے ہوں، شرفاء میں سے ہوں، غریبوں میں سے ہوں، امیروں میں سے ہوں، جتنے بھی آپ کے تقدس جمال کے سائے کے نیچے پلتے رہے ہیں، میں کسی کی رنگ و روپ کو تقسیم نہیں کرتا، کسی کی ذات پات پہ بحث نہیں کرتا، مجھ سے اگر پوچھے کوئی تو میں تو کہوں گا کاتبا فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کے اندر ایمان کا کلمہ اور بورڈ میں خدا نے اپنے ہاتھ میں قلم لے کر ان کے دل پہ نقش کر دیا۔ خدا کا لکھا ہوا کوئی مٹا سکتا ہے؟ اللہ۔ کتے کا کام ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس کے ذمے جو کچھ لگایا گیا ہے اسی کو پابندی سے ادا کرتا ہے۔ مگر ایمان سے بتلائیے، سائل کے شان کے اندر کچھ کمی واقع ہوتی ہے جی، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی نظر ہوتی ہے اپنے مقصود نظر پہ، مقصود منزل پہ، مطمع نظر پہ۔ کتا اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، اسے اپنے پرائے سے واسطہ کوئی نہیں۔ ہاں، اپنے آپ پہ بھونکنے کے بعد تھک کے ہار کے خود بخود تو خاموش ہو جائے گا، یعنی کتے کا کوئی اپنا نقصان تو ہو جاتا ہے مگر فقیر اور سائل کا نقصان نہیں نہ ہوتا۔ اس کا مقصد تو صرف یہ تھا جو اس نے حاصل کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے صحابہ کرام کے دل کے اندر، محمد کریم کے ہر چھوٹے بڑے صحابی کے دل کے اندر اپنی قدرت لا یزال بے کیف کما ہوگا ینبغی لہو قلم کے ساتھ اس طرح لکھ دیا ہے کہ کائنات تک محمد کریم کے ساتھی کو کوئی بھونکتا رہے، اپنا دماغ تو چٹ کر جائے گا مگر محمد کے ساتھی کی شان کے اندر کمی واقع نہیں ہے۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ کاتب فی قلوبہم وہی ایمان آیا کہ نہیں؟ جہاں بھی آپ خدا کی رحمت برستی دیکھیں گے وہیں ایمان نظر آئے گا۔ جہاں سکون اور امن کا پیغام، جہاں صلح اور آشتی، جہاں اتحاد و یگانیت، جہاں ایک پورے کا پورا جتھا تمہیں کہیں جماعتی رنگ میں پورا متحد ہو کر ملے گا، وہیں ایمان کی کارروائی موجود ہوگی، کیونکہ قانون یہ ہے امن و سکون کی زندگی بغیر ایمان کے حاصل نہیں ہو۔ ہر مرحلہ اور ہر درجے کو مکمل فرمایا تو کس نے؟ کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حسن کے بازار میں کوئی آئے تو بھی اس وقت تک دور چلے گی جب تک محمد الرسول اللہ کا ذکر نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ، جس حسن کے بازار میں ذکر محمد آ گیا وہاں کسی پیغمبر کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ جس صداقت کے بیان میں، جس تصدیق اور یقین اور تائید کے بیان میں
کب جہاں دوڑ لگے گی کہ صدیق کون ہے، مقام تلطف پہ دوڑنے والا کون ہے، مقام عبادت کے تمام مراحل کو طے کرنے والا کون ہے، مقام امامت و نبوت کے اقصی مراتب، انہا مراتب، علیہ مراتب، غلبہ مراتب، قصوى مراتب پہ چلنے والا کون ہے، تو زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں تو مقام محمد الرسول اللہ پہ آ کے گنگ۔ اللہ اللہ، اس لیے مجھے صرف ایک شعر میں پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ، پڑھ ڈالوں جی؟ اعلان ہوا تھا نا قال اللہ قال رسول کا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شعر کی اجازت ہے؟ یہ انشاءاللہ وہ قرآن مقدس کی آیت کی تشریح ہوگی۔ اللہ ارا کل مدح فی النبی مقصرا، ارا کل مدح فی اللہ۔ اس شخص نے، یہ بذات خود شاعر نہیں تھا، شاعر نہیں، صرف ایک عشق الہی کا بلبلہ دل کے اندر اٹھا ہے، ایک کتاب لکھ ماری۔ سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت لما لم تمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دیوانے کا، آپ نے اپنے لکھے ہوئے دیوان میں ہر چیز کی تعریف کی ہے، محمد الرسول اللہ کی تعریف کیوں نہیں کی؟ اس کا وہ جواب دیتا ہے ارا کل مدح۔ اہل علم حضرات سوچیں ان الفاظ کو، ان کی بناوٹ کو، اس کی ترکیب کو، ترتیب کو، لفظ کو، نشر کو، ترتیب کو، غیر ترتیب کو۔ ارا کل مدح فی النبی مقصرا، اللہ ارا کل مدح فی النبی مقصرا، وَإِنْ بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا، إِذَا اللَّهُ أَثْنَى إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَىٰ، أَرَىٰ كُلَّ مَدْحٍ فِي النَّبِيِّ مُقَصَّرًا وَإِنْ بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا۔ او سوال کرنے والے سائلہ، آ سن میں تجھے جواب دیتا ہوں کہ میں نے اپنے شاعری کے دیوان میں محمد الرسول اللہ کی تعریف کا باب کیوں نہیں باندھا؟ اس لیے کہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ارا کل مدح، کہو نا ارا کل مدح فن اللہ، للنبی نہیں فرمایا، حالانکہ عام نحو کے قانون کے مطابق تو للنبی ہونا چاہیے تھا، جس طرح الحمد للہ لام تخصیص کا ہے، مگر شاعر کہتا یہ ہے فن نبی، اللہ اللہ، محمد الرسول اللہ کے لیے نہ ہو، محمد الرسول اللہ کے کسی متعلقات میں سے کسی کی تعریف کرے اور اپنی زبان میں کرے، دوسروں کی زبان میں کرے، انسان کرے، جن کرے، حیوان کرے، فرشتہ کرے، نبی کرے، ولی کرے، غوث کرے، کتب کرے، ابدال کرے، اوتاد کرے، کوئی جنگل کا رہنے والا کرے، کوئی منگل کا، کوئی دنگل کا، کوئی اپنا، کوئی حبیب، کوئی طبیب، کوئی عجیب، کوئی نجیب، کوئی وسیب، کوئی حسیب، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی رقیم، کوئی قسیم، کوئی جسیم، کوئی یتیم، کوئی مقیم، کوئی اپنا یا پرایا، چھوٹا یا بڑا، راکع یا عابد، ساجد یا فاتح یا غالب یا قاہر یا جاہر یا ماہر، عالم یا فاضل یا اکبر یا حکمل یا انول یا عدل، کوئی چھوٹا یا بڑا محمد الرسول اللہ کی تعریف کسی زبان میں کرے، وہ فرماتے ہیں جب دن قیامت کے اللہ کے دربار میں پیشی ہو، اللہ پاک فرمائے لے آؤ اپنے اپنے لکھے ہوئے رجسٹر اور اپنے اپنے دفتر لکھے ہوئے، اپنی سکے نکالو، اپنی چکے نکالو، جن چکوں کے اندر، جن دفتروں کے اندر تم نے محمد کریم کی تعریف کی ہے، ساری کائنات اللہ کے دربار میں تعریفیں مکمل طور پہ پیش کرے، اللہ پاک ہر چھوٹے بڑے کو شاباش دے، مگر آخر میں کہے شاباش تمہیں شاباش، تم نے تعریف تو کی ہے، مگر وَإِنْ بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا، جس طرح حق تھا میرے محمد کی تعریف کا وہ تم سے ادا نہیں ہو سکا۔
اس لیے جب کسی سے بھی تعریف محمد کریم کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو میں دیوان کے اندر جو کچھ بھی لکھتا وہ ادھوری ہوتی. دن قیامت کے سوال ہوتا تو اگر لکھنا چاہتا تھا تو پوری تعریف لکھتا, ادھوری کیوں لکھی ہے؟ کہیں محمد کریم کے گستاخوں کے دفتر میں میرا نام نہ لکھا جائے. اس لیے میں نے اسی تعریف پہ اکتفا کیا ہے جس تعریف کو اللہ نے قرآن مقدس کا ذکر فرمایا. اور یہ جو کہتے ہیں ساڈا رانجھا آیا ہی, یہ بھی کس کو آپ کی تعریف ہوتی؟ چلو ان کو بھی ابھی تک معاف کرتے ہیں, آگے چل کے تھوڑا سا پوسٹ مارٹم ہوگا, تھوڑا سا. بالآخر سائل کہتے ہیں کہ کچھ تو ہونا چاہیے نا جی. کیا؟ کچھ نہ کچھ, او بالکل ذری قطرو سا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. وہ فرماتے ہیں وَعَلَا تَفَنُّنِ وَاسِفِيهِ بِوَسْطِهِ وَعَلَا تَفَنُّنِ وَاسِفِيهِ بِوَسْطِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفُ. او میاں کچھ نہ کچھ کرے گا تو کیا پائے گا؟ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ بھرنا ہوتا ہے. جتنی تعریف انسان کی طاقت کے اندر تھی کہ وہ برداشت کر سکے وہ تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں محمد رسول اللہ کی کر ڈالی. اب اپنی طرف سے کوئی یہ دروازہ کھولنے کا ارادہ بھی کر لے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ یفن الزمان وفیہ ما لم یوصف. سارے کا سارا ماحول اور زمانہ, ساری دنیا کی مدت عمر سب ختم تو ہو سکتی ہے مگر محمد میں کئی ایسے کمالات بھی ہیں جن کا پتہ بھی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اللہ اللہ, ایسے کمالات بھی ہیں جن کا پتہ خود محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں کہ میرے اللہ پاک کے دربار میں کتنے درجے کے کمالات. اس لیے تو خود ہی فرماتے ہیں اللہم صلی علی, کہو نا اللہم صلی اللہ محمد والا. آپ خود بھی فرماتے ہیں, امت کو بھی تعلیم دیتے ہیں, اور جن نامرادوں کو محمد کریم کی زبان پہ اعتماد نہیں آتا وہ اپنی طرف سے خوب دوڑ لگاتے ہیں مگر اصحاب محمد کو اعتماد تھا محمد کریم کی زبان پہ. اس لیے جس طرح وہ سکھلایا انہوں نے اسی طرح وہ بھی مانگا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر خود بھی یہ عجزی کیا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد. اللہ اپنے محمد کی تعریف کرو, اپنے محمد پہ صلوات بھیجو. اور صلوات ہوتی ہے شاباش, شاباش ہوتی ہے کمائی پر. جب تک جتنا قدر کمائی ہوگی اتنا قدر شاباش ہوگی. محمد کریم کو چونکہ اپنے کمالات و درجات کی انتہا کا پتہ نہیں اس لیے اپنے اللہ سے درخواست کرتے ہیں میری کمائیوں کا پتہ بھی تجھے ہے اور صلوات و درود کا پتہ بھی تجھے. بہرحال مقصد یہ تھا کہ سارے کے سارے انبیاء جتنے اللہ پاک کے رسول تھے تمام اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسولوں نے وعد کیا تو کس کا؟ شاباش بتلاؤ, ایمان کا. ایمان کے وعد کو مکمل فرمایا اللہ پاک نے تو کن کے ذریعے؟ بذریعہ محمد الرسول اللہ. اب گویا کہ شریعت نام ہے محمد الرسول اللہ کا, دین نام ہے محمد الرسول اللہ کا, اسلام نام ہے محمد الرسول اللہ کا. پہلے بھی کسی وقت کہہ چکا ہوں کہ کوئی شخص اگر کہے کہ قرآن کا دوسرا نام کیا ہے تو بے دھڑک کہہ دو اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. محمد کریم کا دوسرا نام ہے القرآن و کلام اللہ. فرق صرف یہ ہے کہ قرآن علم کا نام ہے, محمد عمل کا نام. ہر سے بعد آباد انجام کار اللہ رب العزت ایمان سمجھانے کے لیے ایک ایماندار کا واقعہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ایمان کی طلب اور تڑپ رکھنے والوں کو پتہ چلے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. آپ سنیں گے, کچھ پڑھنا شروع کروں. سٹیج والوں کی جی جی کا کوئی اعتبار نہیں, سامنے والوں کی جی جی کا اور نہ کا. وہ پیچھے والے یہ جو بنگلہ دیش والے حضرات بیٹھے ہیں یہ بھی چونکہ مسلمان ہیں اس لیے کیا آپ کی مرضی ہے کہ ایمان کا کچھ حصہ بیان کر دیا جائے؟
جزاک اللہ، جزاکم اللہ. سنیے، اللہ اللہ، ایک ایماندار کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں اور امت محمد الرسول اللہ کے ایمان کو مکمل فرماتے ہیں. ہر نیکی کی تکمیل کا ذریعہ علم چاہیے تو قرآن ہے، عمل چاہیے تو محمد الرسول اللہ. اب بیان آتا ہے محمد الرسول اللہ کا، قرآن آتا ہے خود اللہ کریم کا. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، بیان فرمائیے ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کو ایمان کا پتہ چلے کہ اللہ کے ساتھ ایمان ہوتا ہے تو کس طرح. ہاں اللہ پاک جی آپ بتلاتے جائیں گے، میں سناتا جاؤں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پڑھ پڑھ کے سنا میرے پیغمبر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. ایک بستی ہے، ان بستی والوں کو ایمان سمجھانے کے لیے، دین و اسلام سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت پیغام پر بھیجتے ہیں. اللہ کے رسول آتے ہیں، جب انہیں آ کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں فَقَذَّبُوهُمَا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تم جو کہتے ہو کہ دین قبول کرو، اسلام قبول کرو، ایمان قبول کرو، ہم تمہارے کہنے سے ایمان قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ کے رسول پوچھتے کیوں نہیں قبول کرتے تم؟ وہ کہتے ہیں ہمارے سروں پہ پتھروں کے گولے تو برسا دیے جائیں، آگ کے گولے تو برس جائیں، ہم مر مٹ جائیں، سڑ جل گل جائیں، ہم تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، پر بشر کو رسول کہتے نہیں. اس لیے ما انتم الا بشر مثلنا، ہم اس لیے تمہارا بات نہیں سنتے، تمہاری تبلیغ نہیں سنتے، تمہاری دعوت نہیں مانتے، تمہارا دین اسلام مذہب شریعت کی طرف بلاوا نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو. ہاں بھائی کیوں ہم رسول نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے اس لیے رسول نہیں ہو کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہوئے جو انسان، تم ہوئے جو بشر، تم ہوئے جو خاکی بندے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہمارے پنڈتوں نے ہمیں پڑھایا ہے، ہمارے پوپوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے، ہمارے ملانوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے، ہمارے بڑے بڑے گرو گھنٹالوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے، ہمارے بڑے بڑے باگھڑ مولویوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے کہ جو بھی انسان ہوگا وہ رسول. بولو سچی بات کا جواب تو دے دیا کرو. جو بھی انسان ہوگا وہ رسول. ما انتم الا بشر مثلنا ان انتم الا تکذبون. ہمارا تو یہی فتویٰ ہے کہ تم جھوٹے ہو، نکل جاؤ ہماری بستی سے. کن کو کہا؟ اللہ کے. شاباش بولو اللہ کے. اللہ دیکھا قوم کی بدبختی. اللہ کے رسول آئے ہیں ایمان دینے کے لیے، امن دینے کے لیے، امن بدامنی ختم ہو جائے. پیغمبر کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح. او لوگوں
ہمارا تو یہی مقصد ہے تاکہ اصلاح ہو جائے، مگر قانون یہ ہوتا ہے کہ ہم بے یاد جو بھی آتے ہیں وہ اصلاح حال کے لیے آتے ہیں، اور ٹکر جو بھی لیتے ہیں وہ پجاری مال کے لیتے ہیں، مال کے پجاری نہیں برداشت کرتے ان لوگوں کو جو بندوں کے احوال کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب بھی پیغمبر کوئی آیا اجڑی ہوئی بستی کے حال کو ٹھیک کرنے کے لیے، اجڑے ہوئے دل کی زمین کو روشن و آباد کرنے کے لیے، مگر جب بھی کسی لچر بے ایمان نے ٹکر لی تو دیکھا تو اس کے نیچے وہ محبت مال کے اندر چکنا چور اس کا ہو چلا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں ہم تو میاں تمہاری بدامنی ختم کرنے کا ذریعہ بتلانے آئے ہیں، اس لیے ہمیں تو اللہ پاک نے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ واللہ یعلم، اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں الیکم لمرسلون۔ لوگو امن کی دعوت دینے والے ہم رسول ہیں، ایمان کی دعوت دینے والے ہم رسول ہیں، اصلاح احوال کرنے والے ہم رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہم رسول ہیں، بدامنی کو ختم کر کے چین کی زندگی کے دروازے کھول دینے والی تجویزیں پیش کرنے والے ہم ہیں، اس لیے تم مان جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، کیوں جی، ہمیں تو یہ سبق پڑھایا گیا ہے جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نور من نور اللہ۔ اپنی جنس کا آپ دشمن، چھوٹے چھوٹے ہم ہوا کرتے تھے نا، ہم بھی کھیلا کرتے تھے، بچوں کی عادت ہوتی۔ بھنگی کا چھوکرا ایک کھیل رہا تھا گلی ڈنڈا، پتہ نہیں تمہارے ادھر کیا کہتے ہیں، ہاں گلی ڈنڈا، بابا بوڑھا بھی جانتا، آپ بھی کھیلتے تھے نا؟ ٹھیک ہے، وہ گلی ڈنڈا کھیل رہا، اتفاقی لگا نا ٹانا اس گلی کو تو اچھلی، اڑی، کودی، پانی کا ایک مٹکا بھرا ہوا تھا اس کے اندر جا، وہ بھنگی کا لاٹ ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا، آگے دیکھتا ہے نا تو اس کا ہم شکل پانی کے اندر مٹکے میں نظر آ، کہنے لگا الو کا پٹھا ہے، یہ سارے یہ بھنگیوں کی اولاد، الو کا پٹھا ہے، میری گلی نہیں دیتا چرخا الو کا۔ پیچھے ہٹ کے کہنے لگا باں باں داتا جی، کوئی شور دا شور وچ بیٹھا ہے تے میری گلی۔ وہ آیا بگی داڑھی والا، چٹ داڑھی والا، سفید ریش، با خدا بزرگ، آ کے نا جب اس نے دیکھا جھانک کے تو اس کو چٹی داڑھی والا نظر آیا، کہنے لگا پھٹے منہ تیرا، لگ لانا تھی چھوکریاں نالو ہی نہیں چلتا سورا۔ پیچھے ہٹ کے اس نے دعائی دی، اپنی قوم کو للکارا، ویسے ہی بڑی سیاڑی قوم ہے، اللہ کل بھنگوٹ کٹھے ہوئے، لنگوٹ کسے ہوئے، علی مولا کرتے کرتے سارے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی جس طرح دھنگے پہ وہ آتی ہے نا، کیا پتا ہے گچے نہیں آتی، وہ کرگس نہیں جانتے ہو تو اللہ اللہ آئے نا۔ اب آ کے مختلف طور پہ ایک داڑھی منڈا دیکھے اسے داڑھی منڈا نظر آیا، داڑھی والے دیکھیں اسے داڑھی، کالی والا کالی، وہ کہنے لگے ہو نا مرادو یہ ایک نہیں ہے تو پورے ٹنڈے کا ٹنڈا ہے اس میں، پیچھے ہٹو۔ اللہ اللہ، دشمنی اپنی جن سے کر رہا ہے، پتہ نا مراد کو پیچھے ہٹتے ہیں، ہٹ کے اٹھاتے ہیں پتھر، کہتے ہیں دور سے کھڑے ہو کے ان پہ فائرنگ کرو، یہ تب دوڑے گے ورنہ نامراد، یہ تو پورے کا پورا ٹبر یہاں آ گیا، پورا خاندان ہے، کون لڑے بے ایمان؟ دے پتھر پہ پتھر، دے پتھر پہ پتھر، آخر اس بیچاری نے ٹوٹنا ہی تو تھا، مٹی کا تھا نا مٹکا، جب ٹوٹی وہ پانی گرا، پانی سارا گر گیا اور وہ گلی بھی نیچے سے کھسکتی ہوئی گری،
اب لگے ناچنے خوشیاں منانے، واہ مولا علی واہ مولا علی واہ مولا علی۔ دیکھا جب تک ہم نے پتھروں سے نہیں چوٹا اس وقت تک تو یہ ضد کر کے بیٹھے تھے، اب ہم نے ڈرایا ہے تو ایک ہی نظر نہیں آتا، نامراد اور گلی دیکھو واپس سالم کی سالم دیکھ کے مار اپنے سائے کو رہا ہے، اپنی جنس کو مارتا ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ مذہب دراصل وہ مصر سے چلا تھا، ان خطرانیوں نے ہندوانیوں نے جب کہ پہلی مرتبہ دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کی لچک، یہ کلمہ انہوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا، ما ھذا، اللہ اللہ، ما ھذا بشرا انہا، اللہ تاکید در تاکید، تاکید بعد الحسر، تاکید قبل الحسر، پہلی تاکید ما ھذا بشرا، اور نفی سے مقصود منفی کا پہلو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں ما ھذا، کوئی کہتا پھرے ہم تو جتنی ہی شریف زادیاں ہیں ہم تو یہی فتویٰ دیتی ہیں کہ یہ بندہ نہیں، یہ بندہ کون ہے، ان ھذا الا ملک کریم، اپنی جنس کو گھٹاتی ہیں، اپنی جنس کو، اپنی جنس کی شکایت کرنا، اپنے تاج پہ ہاتھ ڈالنا، اپنے ترہ امتیاز پہ نشانے لگانا، اپنے بنائے ہوئے عزت کے قباقیاں دھجیاں بھی کھیر دینا، یہ دراصل ان ہندوؤں کا نظریہ تھا جو اب چلتے چلتے بھنگیوں کے ہاتھ آ گیا۔ وہ بھی کہنے لگے تم رسول کہتے ہو، ہم تو تمہیں فضول سمجھتے ہیں، اس لیے کہ تم انسان ہو، جو انسان ہو اس کے سر پہ کبھی بھی اللہ پاک نے تاج نبوت نہیں رکھا۔ اللہ بھلا ایمان سے بتلائیے، جس انسان کو اپنے سائے کا، اپنے وجود کا پتہ نہ چل سکے، وہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ کرام کا شان وہ معلوم کر سکتا ہے؟ جو ڈھیلا اٹھا کے پتھر اٹھا کے مار رہا ہو اپنے منہ پہ، دیکھا وہاں سائے کو مارا تھا، یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب چیز مثالیات پہ اتر آتی ہے تو پھر اللہ پاک منصہ شہود پہ جاگر کرتے ہیں، ہر کے بعد آباد۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں، فکذبوہما، انہوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عزتناہما بثالث، ہم نے ایک تیسرا رسول بھیجا، اس کو بھی انہوں نے کیا کہہ کے جھٹلا دیا کہ تو رسول کیوں؟ بولو، اس لیے کہ تو بشر۔ پھر کیا ہوا؟ کہ ہوا کچھ نہیں، بس قانون یہ ہے کہ جو بشر ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ کون ہوتا ہے؟ کہ او اے اے او، یہ کھڈی برابر لگی رہے، اے او او اے، اس لیے یہ کہتے ہیں نا آ گئے آ گئے، آ جب کہتے ہیں نا آ، وہ بیچارے دیکھنے والا کہتے ہیں کہاں آئے تو کہتے ہیں گئے، آ کہو نا گئے، وہ دیکھنے والا اوپر گردن اٹھاتے کہتے گئے، بس ہوا ہو۔ اللہ اللہ، رجل یسعی، اللہ کے پاک پیغمبروں کو تو جھٹلا دیا انہوں نے، اب آئی ایماندار کی باری۔ من اقصى المدینہ، من اقصى المدینہ رجل یسعی، اس شہر کے ایک کنارے سے
دوڑتا ہوا ایک مرد آیا. پہلے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا. جب دیکھا اس مرد نے کہ اب ایمان کو اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کے پاک پیغمبروں کی نبوت کو جھٹلا رہے ہیں مشرک، آپ آج بھی اگر میدان میں میرا ایمان نہ نکلا تو ایمان نہیں رہے گا. من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم علیہ اجرا وهم مہتدون. او میری قوم اتبعوا المرسلین، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کو جھٹلاؤ نہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے، ایک تو تمہاری بدامنی دور ہو جائے گی، ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی. یہ بشر ہے تو اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ دنیا والوں کی ہدایت کے لیے سوا انسانوں کے کوئی رسول بھی نہیں آیا کرتا. اس لیے تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مت مارو. من لا یسألکم، او نامراد قوم، ان مولویوں پہ اعتبار کرتے ہو جو تم سے فیسیں مانگتے ہیں، جو تم سے چندہ بٹورتے ہیں اور تم سے براتیں لیتے ہیں. بڑی بڑی کھیتیں بنی ہوئی ہیں، کبھی کسی بہانے سے لوٹتے ہیں، کبھی کسی بہانے سے تمہارا خون چوستے ہیں. اور نامراد قوم، ان بندوں کو تم جھٹلا رہے ہو جو لا اسألکم علیہ اجرا. اللہ، اور ظالم تو کبھی ختم کے دمے لگا کے تمہارے مال کھاتے ہیں. کھاتے ہیں کہ نہیں؟ بڑی 11ویں شریف چھوٹی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ اس لیے نہیں تم سر ہلاتے کیونکہ تم جو ہوئے کھاتے. ہاں، یا قوم اتبعوا المرسلین، اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو. کیوں؟ ایک فائدہ تو وہ ہوا جو میں نے کہا، اللہ کے رسولوں نے کہا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ٹھگوں سے تم بچ جاؤ گے. وہ تو تمہارا مال بٹورتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ختم شریف، کبھی کہتے ہیں چلیا شریف، کبھی ساتواں شریف، کبھی کل شریف، کبھی دعا شریف، کبھی لکھ درود، کبھی نور نامہ، کبھی لکھ ہزاریہ، کبھی درود ارشیا، کبھی بابے بگر دین کے نام کا نواز پکاؤ، کبھی کہتے بابے گڑبڑ شاہ کے نام کی 11ویں دو، کبھی کہتے ہیں فلانا چھوٹے بڑے کے نام کی. وہ قسموں قسم کے بہانے تلاش کر کے تمہارا خون اور مال چوس جاتے ہیں. اور یہ تو کتنے اللہ کے مسکین بندے ہیں اپنے ہاتھ سے پکا کے کھاتے ہیں. لا یسألکم اجرا، تم سے ایک دن کا چندہ، چندہ تو چندہ رہا، اجرا انعام بھی نہیں مانتے، شاباش تمہاری کی بھی انتظار نہیں کرتے. مولوی تو ہوتے ہیں نعرے کے انتظار میں ہوتے ہیں، جب نعرہ لگے گا ہم کود پڑیں گے، ہم اچھل پڑیں گے، تقریر بن جائے گی. یہ ہے اللہ والے جن کو نعروں کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری شاباش کی بھی انتظار نہیں، تمہارے مال کی بھی انتظار نہیں. او میاں خیال کرو وہم مہتدون، اگر ان کے پیچھے چل پڑو گے تو اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی بھاگتے بھاگتے بہشت برین میں داخل ہو جاؤ. ایمان بتلانے آیا ہے اللہ کا پیغمبر، لوگوں نے جھٹلا دیا. اللہ، اب ان کی جنس کا، ان کی قوم کا، ان کے خاندان کا ایک ایماندار
اب اللہ پاک فرماتے ہیں ادھورا معاملہ نہیں چھوڑنا چاہیے میرے پیغمبر، جو کچھ اس نے میرے ساتھ ایمان رکھا ہوا تھا وہ ایمان بھی تمہیں سنا دوں کہ وہ کون تھا، کس طریقے سے وہ مجھے مانتا تھا، تاکہ تیری امت کا ہر چھوٹا بڑا فرد یہ معلوم کر سکے کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہو۔ آپ کی بھی یہی تڑپ ہے نا کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک اسی طرح ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ ہاں جی، انہیں خطاب کرتا ہے، وہ کہتے ہیں چل چل، منہ نہیں دیکھا ایسے ایماندار کا، یہ آ گیا، ہم نے ان رسولوں کو ٹھکرا دیا اور تو کس بات کی مولی ہے، چل چل۔ وہ کہنے لگا مال یلا عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، میری کوئی مت ماری گئی ہے، میں تمہاری طرح کا بدقسمت تو نہ ہوا، قسمت کا پیٹا مارا ہوا تو نہ ہوا، تمہاری طرح میں کوئی بیوقوف تو نہ ہوا کہ مولوی اور جھوٹے پیروں کے جرلوں کے پیچھے چل پڑوں۔ مال یلا عبد، مجھے کیا ہو گیا ہے، میری کوئی سائت ہو گئی ہے، میری کوئی تقدیر الٹی ہو گئی ہے، میری کوئی بدبختی کے سائے آ گئے ہیں، مجھے کوئی اللہ پاک کا غضب نازل ہو گیا ہے کہ میں اللہ پاک کو چھوڑ کے وہ اللہ پاک الذی فطرنی، الذی اللہ، ایماندار کے لیے صرف ایک یہ جملہ ہی کافی ہوتا ہے، فاتارا، فاتارا نہیں، وہ پہچان جاتا ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے میری ہر چیز کا مالک بھی، بولو، جس نے مجھے زبان دی ہے، اس زبان سے مشکل کشا کہوں گا تو اسی ذات کو، جس ذات نے میرے وجود کا ایک ایک بال پیدا کیا ہے، ایک ایک بال بھی اگر خرچ ہوگا تو اسی کے نام پہ، جس اللہ پاک نے مجھے دل دیا ہے، دل کے اندر غائب دان مشکل کشا حاجت روا ہوگا تو میرے دل کا وہی مالک ہوگا۔ کیوں؟ فاترنی، یہ تو بے حیا آدمی کا کام ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہو اور شور و پکار کے قابل کوئی اور ہو۔ ماننے والے کے لیے صرف ایک جملہ اللہ، پھر یوں نہیں کہا اس نے خالہ کا نہیں، کہا ہے فاتارا نے، فاتر البیرا، کنویں کو اللہ، کنویں کو کھودا، اس رنگ کے اندر کھودا کہ جس کی مثال اور نظیر پہلے واقعی انسانی مخلوق اللہ پاک نے اس انداز سے پیدا کی جو اپنی مثال آپ ہی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی مثال موجود ہے، مثل موجود ہے، مگر مخلوق ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی قدرت کے شاہکار ہونے کی حیثیت سے انسان کی مثل انسان ہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ رب العزت نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ محدثین کی یہاں جنگ چھڑتی ہے، کیا مطلب ہے جب اللہ پاک صورت سے پاک ہے، آدم کی صورت، اللہ اللہ، آخری قول یہی جا کے ٹھہرا مجمع علیہ، وہ کون سا؟ کہتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ پاک فرماتے ہیں او آدم، اگر میں صورت و شکل سے پاک نہ ہوتا تو تیری شکل مجھے اتنی پیاری تھی کہ اپنے منہ کا رویہ بھی تیرے منہ کی طرح بنا، ساری کائنات خوبصورت بنائی، مگر جتنا انسان کا چہرہ حیات قضائی والا مقام رکھتا ہے اتنا تو نوری فرشتے کو بھی عطا نہیں ہو، اور یہ اب بھی کہتا ہے نورم من، اب کون سمجھائے اس کو؟ سمجھانے کا وہ طریقہ تو آتا ہے، مگر صرف 7.25 دن حکومت ملے، 7.25 دن، یہ پاؤن کا جو ہے نا مقام، یہ کسی اور وقت سمجھاؤں۔
اللہ کرے تمام کائنات میں ایمان بالرب العزت مقام حاصل ہو. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ جواب دیتا ہے انی آمنت بربکم، انی آمنت بربکم فاسمعوا حسر کرنے کے لیے یہ ضمیر متکلم کی گرا دی گئی، نون کو مکسور رہنے دیا. اگر ہوتا فاسمعونی حسر نہ ہوتا، حسر دال علی حسر کے لیے یا کو گرا دیا اللہ پاک نے. مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میاں ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں، مگر سچے ایمان کی حقیقت میرے بغیر تمہیں کوئی نہیں سنائے گا. آمنت بربکم فاسمعون. او لوگو آمنت بربکم، میں جس ایمان کی بات کرتا ہوں وہ ایمان صرف میرے حصے میں نہیں. جس ذات کے ساتھ ایمان لانا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. تمہارے باپ دادے کا بھی وہی رب ہے، میرے باپ دادے کا بھی وہی رب ہے. آمنت بربکم فاسمعون. مجھ سے سنو، میرے بغیر تمہیں آج سنانے والا. ہاں، رسولوں کی بات تو تم نے ٹھکرا دی، اب غیر رسول ایماندار جو ایمان کی دعوت و واس کر رہا ہے وہ میرے بغیر تمہیں سچی کہانی ایمان کی کوئی اور نہیں سنائے. کچھ تھوڑے سے بولے بالے وہ کہتے نہیں یار تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لو، یوں کوئی نہ کہے. آخر عوامی حکومت کا دور ہوا، لوگ کہیں گے یار سنا تو انہوں نے ہے مگر اس نے صحیح نہیں کہا، سن لو یار اس سے. وہ ایماندار بھی یہی چاہتا تھا کہ اللہ کرے یہ خاموش ہوں تاکہ میں بھی ایک تڑاکا لگا لوں. وہ بھی تو یہی فرصت مانگ رہا تھا. اب سنیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں اس داستان کو، اس ایمان کی کہاوتوں، اس مقام اور مرتبہ کو، ایمان کی حقیقت و حیات قضائی کو. اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا، وہ ایماندار وہ کہتا ہے آؤ لگے ہاتھوں تمہیں میں یہ سنا دوں جو اللہ کو ماننا کیسے ہوتا ہے اور میں تمہارے رب کو کس طرح مان چکا ہوں. آؤ میں تمہیں یہ بتلاتا ہوں. میں کہتا ہوں اتخذ من دونہ آلہہ، اتخذ من دونہ آلہہ. بیٹے ذرا آنکھ کھول کے بیٹھو. اللہ اللہ، ہو تو تم بھی سچے. بہرحال میں بھی تمہیں چمٹا تو لسوڑے کی طرح ہوں. تھک تو نہیں رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کروانے کی ضرورت تو نہیں نا؟ اچھا ہوشیار بیٹھو. چلو 4-5 منٹ صحیح اور لگا لو. ماشاءاللہ. اللہ، بعض لوگ تو کہتے میں جب کہوں نا تھک تو نہیں کہتے ہیں. مطلب سمجھتے ہو کہ عزت اپنی کی ہے تو بس کر جا، ورنہ یہ وہ ہاتھ مارتے زبان پہ تو کچھ نہیں کہتے، یوں کرتے ہیں. اچھا ختم تو کر پھر تیرا معاف کریں گے. اللہ اللہ. کیا تبلیغ کرتا ہے؟ کہتا ہے
اتخذ من دونه آلہا ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا. اللہ پاک کوئی نفع یا نقصان دینے کا ارادہ کر لے، بضر ضرور ایک چونٹی اگر کسی کے پاؤں پہ لڑوا دینے کا ارادہ اللہ پاک فرما لے تو ساری کائنات کے پیر و فقیر، ساری کائنات کے اللہ کے محبوب اکٹھے ہو جائیں، نہ تو اس بندے کو، نہ اس تکلیف پانے والے کو، نہ حاکم کو پیچھے کر سکتے ہیں، ولا ينقذون، نہ حاکم کے ارادے سے بچانے کے لیے کسی محفوظ جگہ پہ ڈھک سکتے ہیں. کوئی نہ میں اللہ پاک کا بندہ ایماندار کہتا ہوں، لا اعبد الذی مال لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اپنے ارادے میں اللہ پاک اکیلا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تو فرمائے کہ اس کو ایک بوری گندم کی دوں گا اور حضرت پیر کیا کہیں گے، نہیں جی 3 لے کے جاؤں گا. 3. ایک بوڑھی عورت آئی حضرت پیر کے پاس، وہ کہنے لگی کہ حضرت جی میری اتنے سال کی عمر ہو گئی، میں بالکل بوڑھی کھپیر ہو چکی ہوں اور مجھے بیٹا نہیں ملا، اب میں چاہتی ہوں کہ مجھے بیٹا مل جانا چاہیے. حضرت پیر کہتے ہیں بی بی ٹھہر، کسا چھڑیا نہیں گا. بی بی میں نے تقدیر کو جھانک کے دیکھا ہے، تیرے بیٹا لکھا کوئی نہیں. انہیں تقدیر پاولیاں دی کھڈی سمجھی ہوئی، یہیں سے بیٹھ کے جھانک لیا، بس تقدیر کا پتہ اللہ. اور تقدیر کا مقام کون سا؟ اللہ. محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو. لا أقول لكم عندي خزائن الله. مجھے اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ پاک کے علم غیب کے خزانوں کی چابیاں کہاں رکھی ہیں، اور نہ ہی میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اور یہ نامراد اللہ کے پاک پاک بندوں پہ یہ بہتان تراشے پھرتا ہے کہ حضرت نے دیکھا کا جھانکا ہے تیرے بڈھڑی باں بیٹا. اس بیچارے نے کہا جی پھر میرے آنے کا فائدہ. آنے کا فائدہ تو کوئی نہ نکلیا نا جی. پھر دیکھا نا حضرت پیر نے کہ بیچاری رو رو کے واپس کہنے لگا ارے آ ادھر آؤ. پہلے دیکھا تقدیر میں نہیں تھا، اب ایک گھوچا لگا دیا، ایک مل گیا. بات تو تھی کہ خدا کے ارادے کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ کہتے ہیں نہیں خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی گھوچے لگائی جاؤ. اللہ پاک کے ذات کے ساتھ ایمان جب بندے کو پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. اللہ پاک کی
ذات کی قسم ہے، اللہ پاک اگر کوئی ارادہ کر لے تو اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جو ارادہ کرے ارادے کرنے میں بھی مختار، ارادے کو پار لگا دینے میں بھی مختار، اپنے ارادے میں کامیاب ہونے میں بھی مختار۔ اور اللہ کے ارادے کا پتہ اور کسی کو نہیں چلتا، جب اللہ کے ارادے کا پتہ بھی کسی کو نہیں، مڑوا کون سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا لو جی اس نے تو گرکی مچا دی۔ تقریر اس کی بڑی مؤثر تھی، ایماندار کی، یہ غریب قسم کا آدمی تھا۔ اب چاہیے کہ اگر یہ زندہ رہ گیا نا تو ہمارے مذہب کا ایک آدمی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کو کیا کرو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ظالموں نے قتل کر دیا۔ اللہ پاک کے ایمان کے ساتھ دی ہوئی دولت ایمان کے ساتھ جب قتل ہوتا ہے، لوگ قتل کر رہے ہیں، نیچے سے قتل کی دھاڑیں ہیں، اوپر سے اللہ کی رحمت کی بہاریں برسنے لگتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے کی لدخل الجنہ، چل کہا اللہ قیل ادخل الجنہ، تیرا جسم تو یہاں زمین پہ رہ جائے او شہید ہونے والے بندے، تیرا وجود تو خاک پہ رہ جائے، جو چیز جس جہان کی تھی وہاں رہ جائے، اور تو کہاں چل ادخل الجنہ، کہو نا ادخل کس میں چل؟ اب یہاں رہنے کا تجھے کوئی ضرورت نہیں، جتنا رہنا مقصود تھا تو رہ لیا، اب یہاں تو نہ رہے، جسم تو تیرا یہیں رہے گا، نشانی قائم رکھی جائے گی، خون کے قطرے زمین پہ ٹپکے ہوئے معصوم ایماندار کے دن قیامت کے شہادت کی جلغار دیتے ہوئے اٹھیں گے، یکلم و یکلم و ینظر و ینظر، دن قیامت کے تیرے خون کے قطرے ٹپکے ہوئے ایک ایک قطرہ اللہ پاک کے دربار میں گواہ بن کے اٹھے گا، اور تو کہاں چلو دخول الجنہ، کہاں چل؟ یہ یہاں بھی کہتے ہیں نہیں جی جمعرات کو پھر واپس، اللہ فرماتے ہیں کہاں چل؟ مولوی یہاں کیا جرلو چھوڑتا ہے ٹنچرو؟ نہیں جی جمعرات کو ہماری جو یہ گھر کی دیواریں ہوتے ہیں نا ان پہ آ کے بیٹھتے ہیں، کبوتر بن کے ہیں، کبھی بلی بن کے، کبھی مسکین بن کے، کہ کہتے ہیں مولوی جی ہمارے گھر والوں کو کہو ہمیں کوئی چادر دیں، کوئی سیویاں پکا کے دیں، کوئی زری زر کا خصا جوتا اچھا بنوا کے دیں۔ مولوی جی صبح سویرے اٹھتا ہے آ کے کہتا ہے چودھری جی، مار جی، راؤ جی، باؤ جی، پیر جی، خان جی، شاہ جی، گدا جی، بھنگر جی، کنجر جی، فلانے جی، اے جی رات کو جی تمہارا جو مردہ تھا نا وہ ہمارے گھر آیا، اس نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں اور میں بالکل ننگا تھڑنگا ہوں، مجھے ایک لنگی چاہیے، ایک چادر چاہیے، لاٹا چاہیے۔ وہ بیچارے اٹھتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں، نتاؤ دکان پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میاں ادھار دے دے، کل پرسوں کنک گندم بیچ کے تیرا ادھار ادا کر دیں گے، ہمارا مردہ حج کرنے کو۔ بھائی تمہیں کس نے کہا ہے؟ ہمارے مولوی جی لانتی نے کہا ہے۔ وہ کوئی ہو نا جٹ دانا تو وہ کہتا ہے مولوی جی جب تک یہ زندہ رہا تھا تو ہمارے گھر رہا تھا، مرنے کے بعد تمہاری حویلی میں کیسے داخل ہو گیا؟ کچھ ہوتا ہے، بتاؤ ایمان سے بات دل کو لگتی ہے کہ نہیں؟ بھائی جب تک جیتا رہا ہے وہ اپنی ماں بہن سے مانگتا رہا، اپنی بیوی سے مانگتا رہا، مرنے کے بعد اس کا ایمان بھی چٹ ہو گیا، اب غیر محرم کی حویلی تاڑنا شروع کر دے ہیں جھوٹے جہان کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے راستے میں شہید ہونے والا، دوسری سن لو، رب الامام احمد ان الامام شافعی ان الامام مالک ان امام الزہری ان عبد الرحمن ابن کعب ان کعب ابن مالک ان ابی ان النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسمۃ المؤمن طائر یعلو
والوں کو فی شجر الجنہ، فی شجر الجنت حتی یرجع اللہ الی جسدی یوم القیامہ۔ ھذا اسناد صحیح متن متین اجتمع فی ثلاثۃ من الائمۃ الاربعۃ المتبعۃ فی عالم الدنیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مومن آدمی کا روح بہشت برین کے اندر اللہ پاک داخل کرتا ہے اور قیامت تک واپس آنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ مولویوں کے گھر کیسے آ سکتے؟ اللہ کو تڑوا کے آندے۔ ہاں جی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قیل ادخل الجنہ، کہو ادخل۔ اللہ پاک نے فرمایا شہید کرنے والے، قتل کرنے والے، او میرے بندے تم تو ایماندار ہو، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اللہ کے ساتھ ایمان کا بات کرتے کرتے اگر شہید ہو بھی گیا تو ہم تیری محنت کو ضائع نہیں کرنے لگے، تیرے جسم کو بھی اپنی حق کے توحید کی شہادت کے لیے زمین پہ رکھیں گے اور تجھے قیامت سے پہلے بہشت برین کے انوارات کے مزے چکھائیں۔ ادخل الجنہ، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے ساتھ ایمان کے لیے اگر آپ کو اور مجھے جان دینا پڑے تو کیا کریں گے بھائی؟ دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو نہیں دیں گے۔ سب دیں گے، دیں گے نا؟ ہاں سب کہو انشاءاللہ۔ جان ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، جان ہوتی ختم ہونے کے لیے ہے مگر ایمان ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتا۔ مال ختم ہونے کے لیے آیا، جہان ختم ہونے کے لیے آیا، جان ختم ہونے کے لیے آئی، زمان ختم ہونے کے لیے آئے، مکان ختم ہونے کے لیے آئے، مگر ایمان آیا تو ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ایمان ختم کر تو دیتا ہے، ہو نہیں جاتا۔ اللہ جب بہشت برین میں پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا؟ بہشت برین میں، وہاں جا کے دیکھا انوارات کو، تجلیات کو، اللہ رب العزت کی طرف سے تسلیات کو، اللہ پاک کے انعامات کو، اللہ کے جلال و جمال کو، تو پھر وہاں جا کے کیا کہنے لگا؟ یا لیت قومی یعلمون، یا لیت قومی، اللہ یا لیت قومی یعلمون، ہائے میری قوم کتنی بدقسمت تھی، انہیں پتہ نہیں تھا۔ یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ میری قوم کو یہ پتہ لگ جاتا کہ اللہ پاک نے 70 سال کے گناہ میرے کس مسئلے کی وجہ سے معاف کر دیے۔ کس؟ بما، بے سبب ما، بے سبب مسئلۃ التی دعوتہم بہا۔ انہیں کاش کے پتہ چل جاتا کہ اللہ پاک نے میری اتنے عمر کے گناہ جو سارے کے سارے معاف کر دیے ہیں۔ کون سا مسئلہ تھا؟ وہ وہی مسئلہ تھا، کون؟ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون۔ اللہ کی توحید کا مسئلہ، اللہ کو ماننے والا مسئلہ، یہی جو میں نے بیان کیا ہے، میری ساری عمر کے کیے ہوئے گناہوں پہ اللہ نے قلم پھیر۔ مسلم شریف کی حدیث یاد کرو، لو کان خطیۃ ابن آدم تملأ الارض کلھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایک انسان کے گناہ پوری زمین پہ اگر پھیلائے جائیں، پوری زمین کے منہ پہ وہ پوری کی پوری زمین کو پر کر دیں، اتنے گناہ ہوں، مگر لا یشرک باللہ، خدا کی ذات کے ساتھ اگر شرک نہیں کیا تو اس ایمان کی بدولت تمام روئے زمین کے گناہوں پہ اللہ پاک مہربانی اور معافی کا قلم پہ۔
اللہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اکثر آدمی بھائی اب بیچارے تھکے ہوئے سو رہے ہیں. چلو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ایمان و ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین. ہاں بھائی وقت کے امام استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول الامام العلام السمسام التام حضرت مولانا قاضی محمد شمس الدین صاحب شیخ الحدیث اور سابق مدرس دیوبند مد ذلہ العالی، ان پہ جو ان ہوچھے آدمی ہتھ کنڈوں کی پیداوار مادر پدر آزاد قسم کے لوگوں نے وحشیانہ اور قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پس منظر میں بال بال اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا. آپ اور میں دوسرے سب مسلمان مل کے ان کی صحت و شفا کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فی اموالنا واہلینا ودیننا ودنیانا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.